اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاجر لوگ قیامت کے دن گناہ گار اٹھائے جائیں گے سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں پرہیزگاری اختیار کی، یعنی خیانت اور فریب دہی وغیرہ میں مبتلا نہیں ہوئے، اور نیکی کی، یعنی اپنے تجارتی معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور سچ پر قائم رہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے ایمان میں رکھے، آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ کے جو مسائل ہیں، جو آپ کی مشکلات ہیں، اور جن مصیبتوں کا بھی آپ کا شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب سے نجات دلائے، اور آپ لوگوں کے تمام جو آپ کی جائز خواہشات اور حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اور میرے جو سبسکرائبر مجھے کہتے ہیں ہمارے لیے خصوصی دعا کریں، تو میں اپنی ہر ویڈیو میں شروع میں آپ لوگوں کے لیے خصوصی دعا کرتی ہوں، اپنے تمام سبسکرائبر کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ صرف میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میرے ساتھ دعا میں ضرور شامل ہوا کریں اور آمین بھی کہا کریں، اور میں یہاں پر دعا اسی لیے کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ شامل رہیں دعا میں۔ تو میرے لیے مجھے جو کہتے ہیں جی دعا کے لیے کہ ہمارے کاروبار میں جو رکاوٹیں ہیں، بندش ہیں، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت ڈالے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا کرے، اور جو لوگ نوکری کے حوالے سے پریشان ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نوکری کا کوئی اچھا وسیلہ بنا دے۔ جو لوگ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں، شادی نہیں ہو رہی ان کی اپنی پسند سے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کے حق میں بہتر کر دے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملا دے، اور ان کے نصیبوں کو آپس میں ملا دے۔ اور جو لوگ ویزا کے لیے پریشان ہیں، ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جناب سے ویزا عطا کرے اور ان کے لیے بہتریاں کرے۔ اور جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں کہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری اچھی جگہ پر شادی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے وسیلے بنائے اور ان کی بہترین جگہوں پر رشتے طے کروا دے اور ان کی شادیاں کر دے اور کامیابیاں عطا کرے۔ تو ویورز آمین آپ لوگ بھی کہا کریں، کیونکہ آمین کہنے سے ہی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ شکریہ۔ ویورز میرے جو نیو سبسکرائبر ہیں یا جو لوگ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جب سبسکرائب کریں گے تو اس کے بعد بیل کا آئیکن آئے گا، اسے ضرور پریس کر لیں۔ ایسا کرنے سے میری آنے والی جو نئی ویڈیو کی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل جائے گا، اور جن لوگوں نے پہلے سے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ بھی ایک بار بیل کا آئیکن ضرور چیک کر لیں، تاکہ اگر ان سے مس ہو گیا تو وہ بھی دوبارہ بیل کو پریس کر لیں۔ اور ویورز میری ویڈیوز اچھی لگیں تو انہیں لائک ضرور کریں اور کمنٹس بھی کریں، اور جن لوگوں نے میری ویڈیوز کو لائک کیا ہے، کمنٹس کیے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کی ہے، تو میں ان کا اپنی تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کا بہت بہت شکریہ میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ تو چلتے ہیں ویورز آج کی ٹاپک کی طرف۔ آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ مجھے بہت ساری میل آئی ہیں استخارے کے حوالے سے۔ بعض لوگوں کو استخارے کا مطلب معلوم نہیں ہے، اور بعض لوگ مجھے کہتے ہیں ہمیں استخارہ آپ کر دیں۔ تو میں نے پہلے بھی اس موضوع پر کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، اور آج پھر میں استخارے کے ساتھ ہی ویڈیو بنا کر لائی ہوں آپ کے لیے۔ اور میں آپ کو پہلے یہ بتاتی چلوں کہ جن لوگوں کو استخارے کے بارے میں معلوم نہیں ہے، پھر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، اور
استخارے میں ہم کس کام کے لیے کر سکتے ہیں. تو استخارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام شروع کیا، آپ نے کسی کام کا ارادہ کیا ہے، مثلا آپ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کو اس ملک میں جانے میں کچھ شش و پنج سا ہے، تو آپ اس سلسلے میں استخارہ کر سکتے ہیں. نیا کاروبار اگر شروع کیا ہے یا کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ کر سکتے ہیں. کوئی جائیداد وغیرہ کی خرید و فروخت کا ہے سلسلہ ہے، زمین جائیداد وغیرہ کا، تو وہ آپ استخارہ کر کے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. یا شادی کے حوالے سے کہ اگر آپ کسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آیا اس شخص کے ساتھ میں شادی کروں یا تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں. تو استخارہ اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین مشورہ دینے والا ہے اور اس میں بالکل غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو جو لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم یہ استخارہ کر سکتے ہیں، ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ ہماری شادی اس سے ہوگی یا نہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہے یا نہیں ہے، یا ہمیں کیا بیماری ہے، تو ایسے کام میں استخارہ نہیں ہوتا ہے. استخارہ صرف مشورہ لینا ہوتا ہے. آپ نے اپنی بہتری کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ کام بہتر ہے یا نہیں. اور میں نے ویڈیوز استخارے پر پہلے بھی اپلوڈ کی ہیں، لیکن آج جو میں استخارہ لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، یہ وہ استخارہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا اور سب کو سکھایا تھا. تو یہ وہ استخارہ ہے اور کئی لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہوگا. بہت سے لوگ یہ استخارہ کرتے بھی ہوں گے، لیکن بعض لوگ جن کو بالکل اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے، تو میں اس وجہ سے یہ استخارہ آج بنا کر لائی ہوں، اس استخارے کی ویڈیو لے کر آئی ہوں، بنا کر لائی ہوں کہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور یہ مجرب طریقہ ہے جو ہمارے پیارے نبی نے خود بھی کیا ہے اور آگے سب کو سکھایا بھی ہے. تو یہ استخارہ جو ہے یہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ جب رات کو عشاء کی نماز ادا کر لیں گے اور اس کے بعد جب آپ سونے لگیں گے تو سونے سے پہلے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل ادا کر لینے ہیں. 2 رکعت آپ حاجت کی نفل ادا کر لیں اور اس کے بعد آپ یہ دعا کریں کہ جس کام کے لیے آپ استخارہ کرنے جا رہے ہیں اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسان فرما دے، اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس سے پھیر دے اور اس کا بہترین نعم البدل آپ کو عطا کرے. آپ اس طریقے سے دعا کریں گے. اور دعا کرنے کے بعد آپ نے جو میں نے لکھ کے آپ کو بتا دی ہے، اور اس آیت کو پڑھنے سے پہلے 3 بار آپ شروع میں درود شریف پڑھیں گے اور 3 بار آپ اس کو آیت کو ختم کرنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اور پھر آپ نے سو جانا ہے بغیر کسی سے بات کیے. اور یہ استخارہ بہتر ہے کہ آپ 7 دن کریں، پورے 7 دن آپ یہ استخارہ کریں گے. اور جب آپ کو سیم سچویشن ملتی ہے، خواب میں آپ کو سبزی یا سفیدی نظر آتی ہے، سبز رنگ یا سفید رنگ نظر آتا ہے، وہ کسی حالت میں بھی نظر آ سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ کام آپ کے لیے بہت مبارک ہے اور بہت بہتر ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو خواب میں سرخی یا پھر بلیک یعنی کالا رنگ نظر آتا ہے تو وہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ اس کے رزلٹ ہے اور خواب میں آپ کو محسوس ملے گا. اور یہ آپ 7 دن پورا کریں. آپ کا کیونکہ ایک دن اگر کچھ اور خواب آتا ہے کہ وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو دوسرے دن بہتری کی خواب آ سکتا ہے. تو اس لیے آپ 7 دن استخارہ کریں گے. جو آپ کو زیادہ خواب آئے گا، اگر بہتری کا خواب آپ کو زیادہ آیا تو پھر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے. اور اگر آپ کو نیگیٹو خواب آ رہا ہے یعنی کہ آپ کو سرخ اور کالا رنگ زیادہ نظر آ رہا ہے، یعنی کہ 7 دن میں سے آپ کو جو خواب زیادہ دنوں میں نظر آئے گا وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، تو آپ اس کے مطابق چلیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ کو استخارے کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اور ویورز، میری اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے. اور دوسروں کے ساتھ بھی میری ویڈیو کو شیئر کریں جن کو ضرورت ہے میرے یعنی کہ استخارے کی ویڈیو کی ضرورت ہے. آپ ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی.
تو تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.